مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ کی طرف لے جانے کے لیے ایسے مقرری خصوصی کو آپ کے سامنے رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ خطیب دورہ حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا مفتی شاکر القادری فیضی صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ وہ آئیں گے اور اپنی تقریر سے ہم سامعین حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ قبل حضرت کے آنے سے قبل ایک اشعار کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا اور نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت میں کے آنے سے پہلے پر استقبال کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خطیب دورہ، خطیب دورہ مفتی شاکر القادری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، رونقی بزم رمائدین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی عرس کا، اور اس ماہ مبارک میں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ایماندار خوش عقیدہ غوث و خواجہ کا دیوانہ ہے، اولیاء کا مستانہ ہے، صحابہ کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کرام سے پیار کرنے والا ہے، نبی نبی علی علی پکارنے والا ہے، یا صدیقی اکبر یا عمر فاروق یا عثمان ذو النورین کہنے والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والا ہے، حضور تاج الشریعہ اور تمام اولیاء سے پیار کرنے والا ہے۔ اس ماہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی بارگاہ میں ضرور خراج کو پیش کرتا ہے، کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے،
ملت کی چمکتی تقدیر کا نام خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے آنے سے سوئے ہوئے قسمت کو جاگنے کا موقع ملا، ان کے آنے سے ملک ہند میں اسلام کی روشنی اور کرن پھیلی، ان کے آنے سے اللہ کی وہ بندے جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو اللہ کی معرفت ملی، ان کے ہی آنے سے ملک ہند میں لوگوں کو رسول پاک صاحب لولاک سے محبت کرنے کا حسین حوصلہ ملا، ان کے آنے کے بعد میں ملک ہند کے اندر حضور کی صحابیوں کی صحابیت اور اہل بیت کی محبت کا چراغ جلا۔ پہلے دنیا کچھ جانتی نہیں تھی کون ہے حسین، آئے میرے خواجہ تو بتایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ آئے ہیں پیارے خواجہ تو آنے کے بعد میں عطائے رسول نے حسین کو شاہ کہہ کر کے دنیا کو بتایا کہ حسین معمولی شخص کا نام نہیں ہے، حسین شاہ کا نام ہے، حسین بادشاہ کا نام ہے، حسین دین کا نام ہے، حسین دین کی پناہ کا نام ہے۔ اے میرے پیارے خواجہ، آپ اپنے پیارے جد کریم حسین شہید کرب و بلا کو شاہ کہتے ہو، بادشاہ کہتے ہو، یہ کیسی بادشاہت ہے حسین کی کہ میدان کرب و بلا میں ہیں، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، آپ کے بچے بھی بھوکے اور پیاسے، پھر بھی آپ حسین کو شاہ کہتے ہو، بادشاہ کہتے ہو، تو بارگاہ خواجہ سے آواز آتی ہے حقیقی بادشاہت تو میرے آقا حسین ہی کی ہے۔ یزید کی حکومت صرف 3 دن کے لیے تھی جو ختم ہو گئی، حسین کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گی۔ اور کہتے ہیں یزید کی حکومت لوگوں کے جسموں پر تھی، حسین کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ تو حسین ہی ہیں اور حسین ہی رہیں گے، کیونکہ یزید تو بھکاری بن کر کے میرے آقا حسین سے کہتا تھا حسین دے دو، حسین دے دو، حسین دے دو، ہاتھ مانگ رہا تھا میرے آقا حسین سے۔ اور جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا، بھکاری ہوتا ہے۔ میرے آقا بادشاہ ہیں، جبھی میرے خواجہ کہتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین اعظم کی بادشاہت کے تعلق سے مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، بھی آپ نے بڑے ہی بہتر انداز سے محفل کے نعت خواں سے بڑی بہترین نعت خوانی سماعت کی، اور ہمارے دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ کے بہترین موقر و استاذ حافظ و قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب سے بھی آپ نے منقبت کو سماعت کی ہے۔ آپ تمامی حضرات بیٹھے ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں جب گھروں میں برکتیں زیادہ لینی ہو، جب گھروں میں چین و سکون زیادہ لینا ہو، جب گھروں میں ترقی کی بہار زیادہ لینی ہو، جب گھروں میں اللہ کی رحمت زیادہ لینی ہو، جب گھروں میں محبت اور پیار زیادہ لینی ہو، جب گھروں میں ترقی کا دروازہ جلد کھولنا ہو، تو گھروں میں اپنے نبی کی محفل سجا لیا کرو، اللہ تمہیں ہر منزل پر ترقی دے دیا کرے گا۔ تو یہ محفل کا اہتمام صاحب خانہ نے کی ہے، اس محفل کی برکت ایک ایک لمحہ مل رہی ہے، ہر لمحہ ملتی رہے گی۔ بتایا گیا ہے کہ جس گھر میں محفل ہو جاتی ہے اللہ اس گھر کو
ایک سال تک تمام مصیبتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جس گھر میں محفل ہوتی اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں نبی پاک کی نعت یا بات ہو جاتی ہے، مجلس سج جاتی ہے، اس محفل کے اندر سرکار کبھی کرم فرما کر کے تشریف بھی لاتے ہیں، اور لاتے ہیں تو ایسی شان سے آتے ہیں کہ لکھا ہے کتابوں میں، اور کتابوں میں ذکر ہے کہ حضور کا ایک دیوانہ مصر کی سرزمین کا رہنے والا، جس نے سرکار کی محفل کو سجائی، اور جب نبی پاک کی محفل کا اہتمام کیا تو اس کے پڑوس میں رہنے والے یہودی نے چہل پہل کو دیکھ کر کہا آخر کیا ہے جو آج مسلمان کے گھر چہل پہل ہو رہا ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا آج مسلمان اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجا رہا ہے۔ تو میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ کبھی ان کے نبی اس محفل میں آتے ہیں۔ یہودی نے کہا نبی محفل میں آتے ہیں؟ ہاں نبی محفل میں آتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آدمی یہودی وہ بھی سنا، اس کی بیوی بھی سنی، دونوں انتظار میں تھے نبی آتے ہیں تو آنے کے بعد میں جاتے تو ہوں گے، اور جب جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی نبی کو دیکھ لیں، ہم بھی نبی کا دیدار کر لیں۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ ہم تو یہودی سماج سے ہیں، ہم کہاں دیکھ سکتے نبی کو۔ جب محفل ختم ہو گئی، حضور جب جانے لگے تو صحابہ کی جماعت پیچھے پیچھے، پوچھنے والے نے کہا یہ کون ہے؟ عورت دیکھ کر کے شمس الضحیٰ والا چہرہ، بدر الدجا والا چہرہ، ماہ تمام کا چہرہ، شہر یار یرم کا چہرہ، ہم سب کے آقا کا نورانی چہرہ دیکھا جو چاند سے بھی زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد میں یہ کہا کون ہے؟ آواز آتی ہے یہی تو شمس الضحیٰ ہے، یہی تو بدر الدجا ہے، یہی تو طیبہ کے والی ہے، یہی تو بے سہاروں کے سہارا ہے، یہی تو گردوں کو اٹھانے والے ہیں، یہی تو آدم کی دعا ہے، یہی تو ابراہیم کی تمنا ہے، تو یہی تو اسماعیل کی آرزو ہے، یہی تو موسیٰ کے جلال کا جمال ہے، یہی تو یوسف کا جمال ہے، یہی ہر ایک نبی کی تمنا ہے، انہی کو شمس الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ عام نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں رسولوں کے امام ہیں۔ سننے کے بعد میں کہا ہم تو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں، کیا یہ ہمارے لیے نہیں؟ آواز آتی ہے ان کے رب نے ان کی شان میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ایسے نبی ہیں جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اتنا ہوا، اس نے کہا حضور جب آپ سب کے لیے رحمت للعالمین ہے تو کیا میرے لیے آپ کے دامن میں جگہ ہے کہ آپ اپنی دامن میں مجھ کو جگہ دے دیں؟ سرکار نے کہا پڑھنا چاہتی ہے کلمہ؟ کہا جی حضور آپ کی بادی بننا چاہتی۔ حضور نے کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھایا تو حال کیا ہوتا ہے؟ اب صبح اٹھی وہ عورت، اٹھنے کے بعد میں آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے کہ میلاد ہوتی ہے تو حضور آتے ہیں، اور جب حضور آتے ہیں تو ہم کو بھی اپنے نبی کو اپنے گھر بلانا چاہیے تاکہ میلاد کا اہتمام کر لوں، میرے حضور میرے گھر آ جائیں۔ اب تاریخ طے ہو گئی، اہتمام ہونے لگا۔ شوہر کہتا ہے بیگم یہ چہل پہل کیسا، یہ رانائی کیسی، یہ اہتمام کیسا، یہ ڈیکوریشن کیسا؟ کہا میں کیا بتاؤں، وقت آئے گا بتا دوں گی۔ کہا نہیں بتا۔ عورت چھپا رہی ہے، شوہر پوچھنا چاہ رہا ہے تو برجستہ یہ کہتی ہے اے میرے شوہر میں آپ سے کیا کہوں، آپ کو کیا بتاؤں؟ کہا بتاؤ مت بتاؤ، جس نبی نے تم کو کلمہ پڑھایا ہے اسی نبی نے مجھ کو بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ اے میری بیگم جب تو نبی
نبی دو جہاں کا کلمہ پڑھ رہی تھی تو وہی آمنہ کا لال اسی رات میں میرے پاس بھی آیا اور مجھ سے کہا اے میرے دیوانے سن لے، تیری بیگم نے میرا کلمہ پڑھ لیا، اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا، تو بھی میرا چہرہ دیکھ لے، تیری بیوی بھی میری خادمہ، تو بھی میرا خادم بن جا۔ میں بھی اسی دن سے نبی پاک کی میلاد کی محفل کی تیاری میں تھا۔ ارے تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آج کی رات میں میرے آقا کی آمد ہوگی، ہم بھی نبی کی میلاد پڑھیں گے، تو بھی نبی کی میلاد پڑھے گی۔ تو میلاد جب ہوتی ہے، خطیب دورہ جب میلاد کی رات آتی ہے، میلاد کی اندر نبی پاک کا چرچا ہوتا ہے تو حضور تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر محبت عقیدت میں کمی ہو تو حضور اگر آتے نہیں ہیں تو مدینہ شریف سے اس گھر کو، اس جگہ کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ مجلس اگرچہ تعداد کے لحاظ سے کم ہے مگر حضور کی نظر میں ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی نظر میں ہے تو تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، شاہ بغداد کا کرم دیکھا جاتا ہے، غریب نواز کی عنایت دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے خواجہ خواجگاں کے عرس کی بہاریں چل رہی ہیں، ان کا چرچا جتنا کرو کم ہے، ان کی بات جتنی کرو کم ہے، ان کی یادیں جتنی مناؤ کم ہے۔ یہ کون ہے خواجہ خواجگاں؟ یہ آقائے دو جہاں نبی محتشم مکرم کے نسل سے چلنے والے ایک حسین کا پھول کا نام غریب نواز عطائے رسول ہے۔ اللہ نے بڑے کمال دیے ہیں۔ دو شہزادے حضور کے عجم کے علاقے میں آئے، ایک کو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، ایک کو سنیوں کا میر حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں حسنی حسینی ہیں اور دونوں نے نبی پاک کے دین کا ایسا کام کیا ہے جس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان ایسے کمال والے، ایسی خوبیوں والے، ایسی رفعت والے کہ دیکھیے اللہ نے کتنی خوبیوں سے مالا مال کیا۔ عام بندہ زمین پر آتا ہے، آنے کے بعد میں اچھا بنتا ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تب بھی اچھے ہوتے ہیں اور اپنی اچھائی کی نشانیاں بتا دیا کرتے ہیں، انہی ناموں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں غوث اعظم کا ایک نام ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو لے کر کے چلتی تھی تو میرے پیٹ سے ایک آواز آیا کرتی تھی، اور وہ آواز کیا ہوتی تھی؟ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہ 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 اللہ۔ یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں غوث اعظم، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کو دیکھا جاتا ہے، آپ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ماں کا نام ماہ نور ام الورا ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ والد محترم کو دیکھتے ہیں، حضرت خواجہ غیاث الدین ہے، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ سرکار خواجہ خواجگاں کی ماں یہ کہتی ہے میں اپنے گھر کے اندر چل رہی تھی، چلتے چلتے ایک آواز کو میں نے سنی ہے، آواز سن کر کے کہتی ہے میں نے آگے نظر ڈالی ہے کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے نظر ڈالی ہے کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں ہم نے دیکھی ہے کوئی دیکھنے والا آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ غور کرتی ہے، کہتی ہے میں سوچنے لگی آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہتی ہے غور کرتے کرتے میں اس نتیجے تک پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی، وہ آواز ان کے پیٹ ہی سے آ رہی تھی۔ ان کی پیٹ میں رہنے والا، ان کے شکم میں رہنے والا، ان کا بیٹا
اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کہتے ہوئے جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ خواجہ شاہ ہندوستان ہے جو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھ رہے ہیں، اور جب زمین پر آتے ہیں کیسی شان کے ساتھ آتے ہیں، کیسی آن کے ساتھ آتے ہیں، کیسی پہچان کے ساتھ آتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے 13 رجب کی تاریخ گزر چکی ہے، 14ویں رجب کی رات لگ چکی ہے۔ سنجر کے لوگ نماز تہجد کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آسمان پر دیکھا ایک اجالا ہے، روشنی ہے، سفیدی ہے۔ اجالے کو دیکھنے کے بعد میں جو تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے وہ سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آج تو سورج طلوع ہو گیا، ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے حضرت خواجہ غیاث الدین اپنے روم سے باہر آئے، اور آنے کے بعد میں کہا اے بستی کے لوگوں، تم لوگ جمع کیوں ہو اور کس بات میں گفتگو کر رہے ہو؟ بستی کے لوگ کہتے ہیں حضرت ہماری نمازیں تہجد قضا ہو چکی ہے، تہجد کا وقت جا چکا ہے، اور دیکھیے سفیدی آ چکی ہے، اب تو فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، ابھی تہجد کا وقت گیا نہیں ہے، تہجد کا وقت ختم نہیں ہوا ہے۔ کہا حضور اجالا دیکھیے، روشنی دیکھیے، سفیدی دیکھیے۔ آپ نے کہا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اجالے کو دیکھ رہا ہوں، روشنی کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، تم لوگ روشنی تو دیکھتے رہے ہو مگر روشنی کی کرنوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ روشنی کی کرنیں کہاں جا رہی ہیں۔ کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا یہ روشنی کی کرنیں سب کی سب میرے گھر کی جانب آ رہی ہیں، میرے گھر کی جانب نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی میں گھر کے اندر گیا تھا، میری زوجہ مکرمہ، میری شریک حیات درد ذہن میں ہے، کوئی بچہ آنے والا ہے، یہ اس کی آنے کی بشارت دے رہا ہے، یہ اس کی آنے کی نشانی بتا رہا ہے۔ چنانچہ خواجہ غیاث الدین حجرے کے اندر جاتے ہیں، پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا بھیج ایسے کو بھیج جو میرے نانا جان کی نیابت کا حق ادا کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو صدیق کی صداقت زندہ کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو فاروق اعظم کی عدالت زندہ کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو عثمان کی سخاوت زندہ کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو علی کی شجاعت تازہ کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو امام حسن مجتبی کی امامت کو تابندہ کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو حسین شہید کربلا کے تعلیم و تربیت کو عام کر دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو زین العابدین کی پارسائی کو چمکتا ستارہ بن جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو امام جعفر صادق کا تصدق بن جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو امام باقر کی ولایت کی شان بن جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو اسلام کی پہچان بن جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو مومن کی آن بن جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو حافظ قرآن بن جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جو اسلام کی آن بن جائے۔ پہنچے جا رہے ہیں کہ خادمہ حجرے سے آتی ہے اور کہتی ہے اے خواجہ غیاث الدین پیشانی کو اٹھاؤ، تمہارے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ آیا ہے تو ولیوں کا امام آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور خواجہ پیدا ہو گئے، آئے خواجہ بڑی شان کے ساتھ آئے، کہتے ہیں یہ پیدا ہو گئے تو خادمہ کہتی ہے خواجہ غیاث الدین مبارک ہو شہزادہ گئے۔ آپ نے کہا ہے بستی کے لوگوں جاؤ نماز تہجد کو پڑھو، میرے گھر کے اندر اللہ کا محبوب بندہ آ گیا ہے۔ یہ اس کے آنے کی روشنی تھی۔ اب اس کے بارے میں حضرت خواجہ غیاث الدین کے پاس خادمہ آ کر کہتی ہے بڑا کمال والا، برکت والا، عظمت والا بچہ آیا ہے۔
خادمہ کے ہاتھ میں ایک کپڑا دے دیا گیا اور کہا گیا کپڑا لے لو، جاؤ بچے کو صاف کر دو، ماہ نور ام الورا کو صاف کر دو۔ خادمہ آ کر کے دیکھتی ہے کہ وہاں تو کوئی ایسی غلاظت کی چیز ہے ہی نہیں، سب کچھ صاف و شفاف نظر آ رہا ہے۔ ایسے حسین انداز سے ہمارے اور آپ کے خواجہ آئے، خود بھی صاف، ان کی ماں بھی صاف، اور کیوں نہ ہو ایسے نسل سے ہیں جس نسل کی شان میں وقت کے اعلیٰ حضرت، سنیوں کے اعلیٰ حضرت، ہر دیوانے کے اعلیٰ حضرت، محبت کی شان، حق کے ترجمان، صاحب کنز ایمان اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان بولتے ہیں، ارے کیوں یہ صاف و شفاف رہے؟ یہ ایسی نسل سے ہے کہ یا نبی اللہ آپ کی شان تو یہ ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بچہ ہے تارا نور کا، سسا میرے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ نور والے مصطفیٰ ہے، ان کی نسل پاک سے نوری چراغ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ایسے کمال والے تھے کہ اگر ان کے بچپن کو پیش کیا جائے تو کما حق ہو بچپن پیش نہیں کر سکتے، ان کی جوانی پیش کی جائے تو جوانی پیش نہیں کر سکتے، بڑی پاکیزہ جوانی۔ حضور خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کا عالم یہ تھا کہ جیسے آج ہم لوگ اپنے گھروں میں بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی پرورش کا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ بچپن میں بھی اور بچوں سے بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کے بارگاہ میں، یعنی ان کی ماں کے پاس کم سنی کے دور میں جب آپ دودھ پیتے اور کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر کے آپ کے گھر آتی تو حضور خواجہ غریب نواز دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی جس کا بچہ کمزور تھا، اور وہ عورت بھی کمزور تھی، کمزوری کی وجہ سے بچے کو مکمل دودھ خوراک پر مل نہ پاتی تھی، تو حضور خواجہ غریب نواز اپنے ماں کے دودھ کو نوش کر رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں اور بار بار اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی ماں کوئی معمولی ماں نہیں تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا کچھ اشارہ کر رہا ہے، کہتی ہے خاتون اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آ، کیونکہ تیرا بیٹا بھوکا ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنے پستان سے دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ عورت نے کہا خاتون بی صاحبہ آپ کو کیسے معلوم کہ میرا بیٹا بھوکا ہے؟ کہا میرا لال مجھ کو اشارہ کر رہا ہے کہ تیرا بیٹا دودھ بھر پیٹ بھر کر کے نہیں پیا ہے۔ چنانچہ بچے کو حضور خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کی ماں اپنا دودھ پیش کرتی ہے تو مسرت و شادمانی سے شکم سیر ہو کر کے دودھ پی لیتا ہے۔ یہی خواجہ خواجگاں جب بچپن میں ہوتے تو بستی کے سارے بچوں کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد اپنے گھر لاتے تو آپ کی والدہ محترمہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے چٹائی بچھا دیتی تھی، اور وہ سارے بچے جب بیٹھ جاتے تو حضور خواجہ خواجگاں سب بچوں سے کہتے جیسا میں کہتا ہوں ویسے ہی تم بھی کہو۔ میرے اور آپ کے خواجہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پیارے خواجہ کی مجلس بچپن میں چلا کرتی تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ روم میں جاتی بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں تیار کرتی اور لا کر کے پھر بچوں میں وہ چیز تقسیم کر دی جاتی تھی۔ آج ہم میلاد کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
رسول پاک کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے خواجہ بچپن میں یہ کام کیا کرتے تھے. محفل سجتی تھی پیارے خواجہ کی، بچوں کو اللہ کے ذکر کی تعلیم سے آگاہ کیا کرتے تھے. اور سرکار خواجہ شاہ ہندوستان، آپ نے کس طرح علم کو حاصل کیا لمبی بات ہو جائے، لیکن عزیزو یہ سمجھ لو کہ ہمارے اور آپ کے خواجہ جب آپ نے اپنے نانا جان کے مزار مقدس پر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حاضری دی اور وہاں پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا بیٹا آپ اپنے جد کریم کو سلام پیش کرو. تو حضور خواجہ شاہ ہندوستان سرکار کے روضے پر پہنچ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا نبی اللہ. کہتے جا رہے ہیں تو تربت حضور سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا ابنی یا معین الدین یا شیخ البحر والبر. اے معین الدین اجمیری تجھ کو بھی میرا سلام، تو شیخ بحر بھی ہے شیخ بر بھی ہے. پیارے خواجہ اپنے نانا کی مزار مقدس کی آواز کو جب سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں. پیر و مرشد نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو سینے سے لگایا اور کہا اے شہزادے جو تمنا لے کر کے میں آپ کو یہاں آیا وہ میری تمنا پوری ہو گئی ہے. چنانچہ کہا اب یہاں قیام کرو اور یہاں سے تمہارے نانا جان جہاں چاہیں گے تم کو وہاں بھیج دیں گے. پیارے خواجہ وہاں سے چلے مسجد قباء کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں آرام کرتے ہیں. خواب میں حضور تشریف لائے اور کہتے ہیں اے بیٹا معین الدین کب تک یہاں ٹھہرو گے؟ چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہاں جاؤ اسلام کے چراغ کو جلاؤ، اسلام کے پرچم کو لہراؤ، میرے نام کو بلند و بالا کرو. پیارے خواجہ سنے اٹھے سوچتے ہندوستان دیکھا نہیں، ہندوستان جانتا نہیں، ہندوستان کی بولی سمجھتا نہیں، وہاں کا جغرافیہ معلوم نہیں. یہی سوچ رہے ہیں پھر دوبارہ سوئے تو سرکار خواب میں آئے اور کہتے ہیں بیٹا تو ہندوستان جانتا نہیں، دیکھ یہ ہے ہندوستان، ہندوستان کے لوگوں کو پہچانتا نہیں، یہ ہے ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کا جغرافیہ تجھے چاہیے، یہ ہے ہندوستان کا جغرافیہ، تجھ کو یہاں سے یہاں جانا ہے، یہاں قیام کرنا ہے، یہاں تجھ کو ٹھہرنا ہے. چنانچہ یہ کہہ کر کے سرکار تشریف لے گئے. پھر صبح اٹھے دل میں خیال آیا اگر میں ہندوستان جاتا ہوں میرے نانا بھیج دیتے ہیں تو یہاں سے گیا تو نانا کا روزہ چھوٹ جائے گا، یہاں سے گیا نانا کی رجالی سے محروم ہو جاؤں گا، یہاں سے گیا اصحابے کا صفہ کا چبوترا دیکھ نہ پاؤں گا، یہاں سے گیا ریاض الجنہ سے دور ہو جاؤں گا. یہی سوچ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی تیسری مرتبہ پھر خواب میں آتے ہیں اور کہتے بیٹا معین الدین تو یہ سوچتا ہے یہاں سے جاؤں گا نانا کا روزہ دور ہو جائے گا، یہاں سے جاؤں گا جاری دور ہو جائے گی، یہاں سے جاؤں گا ریاض الجنہ دور ہو جائے گا، یہاں سے جاؤں گا اصحاب صفہ کا چبوترا دور ہو جائے گا. اے بیٹا معین الدین تو میرے دین کے لیے ملک ہند چلا جا، میں تجھ کو یہ طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا. ہندوستان میں آتے ہیں جب چاہتے ہیں نبی پاک کا روزہ دیکھنا ہے سر کو اٹھاتے ہیں گنبد خضرا دیکھتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں چہرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. خواجہ کی شان یہ ہے کہ نبی دو جہاں نے ان کو کمال دے کر کے بھیجا، عظمت دے کر کے بھیجی، رفعت دے کر کے بھیجی، شان دے کر کے بھیجی. ہم سب ان کی شہدائی ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اور اس کی رفعتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی. مجلس چونکہ گھر کی مجلس ہے اس وجہ سے جلدی ختم ہو جانا چاہیے، ٹھنڈک کا موسم بھی ہے. پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات ہوگی، ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.